وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم جانے کائنات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، آج ہماری گفتگو کا عنوان اللہ تبارک و تعالی کے عظیم نبی اور صاحب کتاب نبی حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کر اپنے تمام انبیاء علیہ السلام کی سچی پکی محبت اور ان کی غلامی نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام میں حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب زبور حضرت داؤد علیہ السلام کے نازل کی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جناب عیشا کے بیٹے ہیں۔ عیشا کے 13 بیٹے تھے، ان میں ایک حضرت داؤد علیہ السلام ہے، اور سارے بھائیوں میں آپ چھوٹے تھے۔ آپ کی ڈیوٹی چھوٹے ہونے کی وجہ سے بھی اور کچھ کمزور ہونے کی وجہ سے بھی باپ نے لگائی ہوئی تھی کہ آپ بکریاں چرایا کریں، بکریاں لے کے جنگل میں وہاں چرائیں، ان کا دودھ دو کر خود بھی پئیں اور ہمیں بھی دن میں 2-3 مرتبہ پلاتے رہا۔ یہ ان کی ڈیوٹی تھی۔ یہاں یہ بھی بات ذکر کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو بچپن میں بکریاں چرانے پر کیوں معمور کرتا ہے؟ جب ہم انبیاء علیہ السلام کی مقدس سیرتوں کو پڑھتے ہیں تو بہت سارے انبیاء علیہ السلام کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ تبلیغ جب وہ شروع کرتے ہیں اس سے پہلے انہیں بکریاں چرانا پڑتی ہیں۔ حکمت کیا ہے؟ اس لیے کہ جب تبلیغ کا حکم ہوگا تو یہ لوگوں کے پاس جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا رستہ ان کو بتائیں گے، دعوت دیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف،
کسی کا منہ اس طرف ہوگا، کسی کا اس طرف ہوگا، کسی کا کہیں ہوگا، کوئی بات مانے گا کوئی نہیں مانے گا، بار بار کہیں گے وہ نہیں مان رہے ہوں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن سے پہلے سے ان کی تربیت کی ہے کہ بکری بھی ایسی ہوتی ہے۔ جانوروں میں بکری کی یہ خصلت ہے کہ بکری کو بار بار سیدھا کرنا پڑتا، وہ پھر ادھر ہی جا رہی ہوتی ہے، ادھر سے اس کو موڑتے ہیں ادھر ہو جاتی ہے، ادھر سے موڑتے ادھر، یہ بار بار اس پر محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن سے پہلے سے اپنے نبیوں کو اس کام پہ لگایا کہ جب یہ ڈیوٹی سر انجام دیں، انسانوں کی تبلیغ والی ڈیوٹی کر رہے ہوں، تو ان کو کوئی مشکل نہ ہو کہ یہ انسان میں بار بار کہتا ہوں کوئی کدھر جا رہا ہے کوئی کدھر جا رہا ہے، تو ان کی طبیعت خراب نہ ہو، ملال نہ ہے طبیعت میں۔ یہ میرا کام جو میں نے ان کے سپرد کیا ہے اس کو بخوبی سر انجام دیتے رہے۔ اس لیے پہلے سے یہ ٹریننگ دی جاتی ہے، تربیت کی جاتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی یہی کام کرتے رہے۔ آپ صورت و سیرت میں بہت حسن و جمال والے تھے، اور یہ نبیوں کے بارے میں بات یاد رکھ لیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو امتیوں سے صورت اور سیرت میں خوبصورت بنایا ہے۔ ہر نبی سیرت میں بھی خوبصورت ہوتا ہے اور صورت میں بھی امتیوں سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی حسن و جمال والے تھے، صورت کا حسن بھی تھا، سیرت کا حسن بھی تھا۔ وہب بن منبہ آپ کا حسن صورت اور سیرت کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا، بہت زیادہ لمبا بہت زیادہ چھوٹا قد نہیں تھا، درمیانہ قد تھا، آنکھیں نیلی تھی۔ یہ آنکھیں نیلی بھی بہت کم لوگوں کی ہوتی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آنکھیں نیلی تھی، جسم پر داڑھی سر اور باقی جسم پر بہت زیادہ بال نہیں تھے، تھوڑے بال تھے، اور سیرت کا حسن یہ تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بہت زیادہ سمجھ بوجھ والے تھے، بہت اعلیٰ سمجھ رکھتے تھے، اور دل کے صاف تھے۔ سبحان اللہ، صاف دل والے تھے۔ اللہ کا ہر نبی صاف دل والا ہوتا ہے، لیکن آپ کو اس اعتبار سے اللہ نے ایک خاص خصلت عطا کر رکھی تھی، بہت زیادہ صاف دل والے تھے۔ صاف دل ہونا یہ امتی کو بھی نصیب ہو جائے تو یہ بڑا اعلیٰ مسئلہ ہے۔ سبحان اللہ، صاف دل ہونا، کدورت حسد بغض اناد ان چیزوں سے دور رہے جو دل، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب دل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ وصف تھا۔ آپ کو پھر بادشاہت کیسے ملی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بادشاہ بنایا ہے، آپ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک دستور ہے، حضرت یوسف علیہ السلام پہ نبوت بھی جمع ہے اور بادشاہ دونوں چیزیں جمع ہو گئی۔ یوسف علیہ السلام نبی بھی تھے اور ساتھ ہی بادشاہ بھی تھے۔ پھر آگے یہ بنی اسرائیل میں چلتا رہا نظام اللہ تعالیٰ کا، نبوت الگ ہو گئی اور بادشاہت الگ ہو گئی۔ ایک بندے میں نبوت اور بادشاہت اللہ تعالیٰ نے پھر جمع نہیں کی، یہ آ کر جمع ہوئی ہے حضرت داؤد علیہ السلام میں۔ آپ بنی اسرائیل سے ہیں، آپ پر آ کر یہ دونوں چیزیں جمع ہو گئی۔ وہ کیسے؟ جب آپ بکریاں چراتے تھے اس وقت دور تھا اللہ کے نبی شعیب علیہ السلام کا، اور اس وقت کا بادشاہ جو تھا وہ کافر تھا اور بڑا متکبر تھا، نام تھا اس کا جالوت۔ بنی اسرائیل بڑے اس سے پریشان تھے، ایک دن اکٹھے ہو کر اپنے نبی کی بارگاہ میں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ ہمیں میں سے بنی اسرائیل سے ایک بادشاہ ہم پر مقرر کر دیں، ہمارا سردار اور بادشاہ بنا دیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا کس کو بناؤں گے؟ وہ آ گئے ہیں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہم عصا بھیج رہے ہیں، جنت سے عصا آئے، اور فرمایا اس عصا کے برابر جس کا قد ہو اس کو بادشاہ بنا۔ سبحان اللہ۔ وہ عصا آیا، آپ نے بنی اسرائیل میں قد مانگنے شروع کیے۔ ایک غریب گھر کا بندہ، نہایت غریب اور محنت مزدوری کرنے والا، ایک ٹائم کا ملتا ایک وقت کا اس کو کھانے کو نہ ملتا، ایسا بندہ تھا، نام تھا اس کا طالوت۔ بادشاہ جو اس وقت کافر تھا اس کا نام کیا تھا؟ جالوت۔ کون تھا؟ جالوت۔ اب اللہ کے نبی شمعیل علیہ السلام نے جس کو سردار بنانا ہے ان کا نام ہے طالوت۔ کیا نام ہے؟ طالوت۔ یہ بنی اسرائیل سے ہے۔ قد ماپا عصا کے ساتھ تو ان کا قد عصا کے برابر نکلا۔ آپ نے کہا یہ تمہارا سردار اور بادشاہ ہے۔ اب وہ کہنے لگے کہ یہ ہمارا بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کا کچھ بیک گراؤنڈ نہیں ہے، یہ تو ہمارے گھر کا غریب گھر کا بندہ ہے، ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم میں سے کوئی چنا جائے جن کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، تو آپ اس کو نہ بنائیں۔ آپ نے کہا اللہ کی طرف سے یہ چناؤ ہوا ہے تو اب یہی تمہارا بادشاہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، کوئی علامت آئے، کوئی نشانی، آنکھوں سامنے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو چنا ہے۔ آپ نے عرض کیا مولا یہ اس طرح کہہ رہے ہیں، ہم آنکھوں دیکھنا چاہتے ہیں، نشانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، ہم ایک صندوق بھیجیں گے، ایک تابوت بھیجیں گے جس میں سکینہ ہے۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری گفتگو دوسرے پارہ میں بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شمعیل علیہ السلام میرے نبی ان سے کہہ رہے تھے طالوت تمہارا بادشاہ ہے، اللہ نے اس کو چن لیا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے اس کے پاس تو بادشاہ کیسے ہو سکتی ہے، یہ تو غریب ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، دولت بھی نہیں ہے، کچھ اس کے پاس نہیں ہے، یہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ نے اس کو چن لیا ہے، اللہ جس کو چاہے بادشاہت دے دے۔ اللہ یؤتی ملکہ من یشاء، یہ تو اللہ کا چناؤ ہے، جس کو چن لے اس کو بادشاہت دے دے۔ تو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے اس کو کیوں بنا دیا ہے، یہ غریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے، جس کو اس نے بنا دیا۔ وہ کہنے لگے نہیں، کوئی نشانی ہونی چاہیے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم ایک تابوت بھیجیں گے۔ اب وہ تابوت کیا تھا؟ یہ آدم علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا۔ اس کے اندر سارے نبیوں کی تصویریں تھی، نبی پاک علیہ السلام تک۔ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام نے وہ دیکھی بھی تھی، حضور علیہ السلام کے کچھ صحابہ کی بھی تصویریں اس کے اندر تھی۔ یہ کوئی انسان کی بنائی ہوئی تصویریں نہیں تھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس میں بنائی تھی۔ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام نے نازل کیا تھا۔ پھر یہ وراثتاً چلتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام اس کے اندر اپنا عصا رکھتے تھے، اس کے اندر اپنا ساز و سامان رکھتے تھے۔ حضرت ہارون علیہ السلام بھی اس کے اندر اپنا ساز و سامان رکھتے۔ پھر یہ چلتا رہا بنی اسرائیل میں، اور بنی اسرائیل سے جب قوم عمالقہ کا آمنا سامنا ہوا، ٹکراؤ ہوا، تو قوم عمالقہ ان سے چھین کر وہ تابوت لے گئے۔ بنی اسرائیل تو اس کی عزت کرتے تھے، لیکن جب قوم عمالقہ کے پاس پہنچا، ان کے پاس یہ مقدس تھا، ان کے پاس پہنچا، وہ ان کے دشمن تھے بنی اسرائیل کے، انہوں نے بے حرمتی شروع کر دی اس تابوت کی۔ جب وہ بے ادبی کرتے رہے، اس کو گندگی پہ رکھتے، اس کے اندر گندگی پھیلاتے، اس طرح اس کی بے حرمتی کرتے رہے۔ کبھی بھی شرارت کرتے، یہ تابوت کیا تھا، اس کے یہ ساری اس کی ڈیٹیل یہ الگ موضوع ہے، اس طرف کیا تو پھر اپنا موضوع رہ جائے گا۔ تو یہ تابوت کی انہوں نے بے ادبی کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ عذاب بھیجا، ان کی 5 بستیاں تباہ کر دی قوم عمالقہ کی، اور
کچھ بستیاں بچ گئیں. انہوں نے سوچا ہم بے ادبی کر رہے ہیں اس تابوت کی صندوق کی، تو اس وجہ سے اللہ نے عذاب بھیج دیا ہے، ہمارے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے، تو اس کو ہم اپنے سے دور کر دیتے ہیں. انہوں نے ایک جانور پر اس کو رکھا اور اس کو ایک رستے پہ چلا دیا. ادھر بات ہو رہی تھی ہم ان سے دیکھنا چاہتے ہیں کوئی نشانی، ادھر انہوں نے اس کو ایک جانور پہ سوار کر کے ایک رستے پہ چلا دیا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے اس کو وہاں سے اٹھایا اور طالوت کے گھر کے سامنے اس کو رکھ دیا. سبحان اللہ. وہ بنی اسرائیل وہاں جب سے دیکھ رہے تھے کہ یہ اب تابوت آ گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ہم صندوق بھیجیں گے جس میں سکینہ ہے. فرشتوں نے وہ تابوت وہاں سے پکڑا اور لا کر طالوت کے گھر کے سامنے رکھ دیا. اور اس طرح یہ آنکھوں دیکھی نشانی ہو گئی کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے طالوت ہمارا بادشاہ بن جائے. سبحان دل اللہ. سے مان گئے کہ یہ ہمارا بادشاہ ہے. بادشاہت ہو گئی. طالوت کو شمویل علیہ السلام نے فرمایا اب لشکر تیار کرو، جالوت سے جا کر جہاد کرنا ہے. 70,000 کے قریب یہ بنی اسرائیل تھے. ان سے پھر لوگوں کا چناؤ ہوا. 313 لوگ چنے گئے لڑنے کے لیے. باقی کچھ بزدلی دکھا رہے، کچھ اور وجہ سے پیچھے رہ گئے. 313 نکلے. اسی لیے جب میدان بدر سجا اس کے بعد صحابہ کہا کرتے تھے ہم بدر میں اتنے تھے جتنے حضرت طالوت کا لشکر تھا. سبحان اللہ. طالوت بادشاہ کا جتنا لشکر تھا اتنی تعداد ہماری تھی. کتنی تھی؟ 313. بدر میں بھی 313 ہی تھے. یہ 313 لے کے جانے تھے، ادھر ہزاروں تھے. حضرت شمویل علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ کون قتل کرے گا جالوت کو؟ وہ تو بڑا متکبر بھی ہے اور بڑا عظیم الجثہ ہے، خود بھی بڑا اس کا جسم ہے، طاقت والا ہے، کون اس کا مقابلہ کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم ایک تاج بھیجتے ہیں. وہ تاج جس کے سر پہ پورا آ جائے گا وہ جالوت بادشاہ کو قتل کرے گا. سبحان اللہ. اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ وہ جناب عیسیٰ کے خاندان سے ہوگا، ان کی اولاد سے ہوگا بندہ. پیغام بھیج دیا گیا. حضرت شمویل علیہ السلام نے پیغام بھیجا، طالوت نے بھی پیغام بھیجا جناب عیسیٰ کو اپنے بچوں کو بھی لے کر آ جاؤ. جناب عیسیٰ آگے حضرت داؤد علیہ السلام کے والد اپنے بیٹوں کو لے کر 12 بیٹوں کو لے کر آئے تھے اور خود بھی آئے تھے. حضرت داؤد کو نہیں لائے تھے. اب یہ آگے سارے بیٹوں کے سروں پہ تاج رکھا جاتا، پورا نہ آتا. کہنے لگے ہمارا گمان آپ کے بارے میں اچھا ہے کہ آپ اچھے آدمی ہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ آپ اپنے کسی بیٹے کو چھوڑ آئے ہیں. کہا ہاں ایک میرا اور بیٹا ہے، وہ چھوٹا ہے، جانور چراتا ہے، وہ ادھر مصروف ہے، اس لیے اس کو چھوڑا ہے. کہا اسی کو تو ہم طلب کرنا چاہتے ہیں. اس کو بلا کے لائے. تاج جب رکھا گیا تو پھر تاج بالکل پورا آیا. بنا ہی ان کے لیے تھا، اللہ نے بھیجا ہی ان کے لیے تھا، ان کے سر پہ پورا آیا. تو پھر ان کو منتخب کر لیا گیا کہ یہ جائیں گے، جا کر جہاد کریں گے اور جالوت کو یہ قتل کریں گے. اب طالوت بادشاہ کے لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام شامل ہوئے، جہاد پر گئے. جب جہاد پہ گئے تو آپ کا سامنا ہوا جالوت بادشاہ کا. تو وہ تکبر سے، ویسے تفاسیر میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک بار اس پہ رعب طاری ہوا حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھ کے، لیکن پھر تکبر سے بولنے لگا اے نوجوان تو میرے سامنے آیا ہے. تکبر کا مظاہرہ کر رہا تھا. چلا جا میں نے تیری جان بخش دی. اس طرح آگے سے کہہ رہا تھا میں نے تیری جان بخش دی ہے، چلا جا نہیں تو میرے ہاتھوں قتل ہو جائے گا. حضرت داؤد علیہ السلام مسکرائے. آپ نے کوئی اسلحہ نہیں پکڑا بلکہ آپ کے پاس بھی ایک گلیل کے ربڑ میں آپ نے ایک چھوٹا سا کنکر رکھا اور اس کی طرف ایسے پھینکا نا جب ربڑ چھوڑ کے تو اس کی پیشانی پہ لگا، ادھر سے لگا ادھر سے پار ہو گیا اور مر کے گر پڑا. یہ اللہ کے نبی کی طاقت اور پاور ہے. ایک ہی چھوٹا سا پتھر پھینکا ہے. پہلے وہ تکبر سے کہہ رہا تھا مجھے بخش دی ہے تیری جان، چلا جا. آپ مسکرا رہے تھے اللہ نے میرا انتخاب کیا ہے اور اللہ نے میرے ہاتھوں ہی تجھے قتل کروانا ہے. گلیل سے ہی اس کو قتل کر دیا. اور طالوت بادشاہ نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اگر اس کو قتل کر دیں گے نا جالوت کو،
تو میں اپنی بیٹی کا رشتہ بھی آپ کو دوں گا اور بادشاہ سے بھی دستبردار ہو کر بادشاہ آپ کے حوالے کر دے گا۔ اللہ کی طرف سے بھی انتخاب ہو چکا کہ یہ قتل کریں گے، اور طالوت بادشاہ نے بھی کہہ دیا تھا کہ اگر ایسا کریں گے یہ انعام میں دوں گا۔ تو اب قتل آپ نے کر دیا، کچھ اس کے جو لوگ تھے سپاہی تھے کچھ مارے گئے کچھ بھاگ گئے، اللہ نے فتح عطا کی ان کو۔ جب واپس آئے تو پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو طالوت کی بیٹی کا رشتہ بھی دے دیا، ان کا نکاح آپ سے ہوا، اور پھر طالوت بادشاہ دستبردار ہو گئے اور بادشاہ آپ کے حوالے کر دے۔ اس طرح اللہ نے آپ کو بادشاہت عطا فرمائی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے داؤد اپنے نبی کو اپنی طرف سے فضل عطا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر نبوت اور بادشاہت کو پھر جمع فرما دیا۔ آپ بیک پر بادشاہ بھی تھے اور آپ نبی بھی تھے۔ یہ جب آپ شان لے چکے، نبی اور بادشاہ دونوں جمع ہو گئے آپ کی ذات میں، تو پھر آپ تکبر نہیں آیا، غرور نہیں آیا آپ کے اندر، بلکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور بھی زیادہ شکر گزار ہو گئے۔ احادیث میں آپ کی عبادت کا ذکر آتا ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اللہ کے نزدیک روزوں میں سب سے اعلیٰ روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے۔ جس طرح روزہ حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھا ہے، اس طرح کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ مقبول ہے، اور نمازوں میں وہ نماز جو حضرت داؤد علیہ السلام نے ادا کی ہے، اس طرح کی نماز اللہ کی بارگاہ میں بڑی ہی اعلیٰ نماز ہے۔ اب وہ کیسا روزہ تھا؟ آپ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ چھوڑ دیتے۔ ایک دن روزہ ایک دن چھوڑ دیا، پھر روزہ پھر چھوڑ دیا، پھر روزہ پھر چھوڑ دیا۔ یہ آپ کی زندگی کا معمول تھا، ساری زندگی آپ نے اس طرح روزہ رکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں بندہ لگاتار روزے رکھنا شروع کر دینا تو یہ مشکل نہیں ہوتی، ایک دو رکھے پھر عادت بن جاتی، بندہ رکھتا رہتا ہے۔ لیکن ایک دن کام کیا، دوسرے دن چھوڑ دیا، پھر کیا، پھر چھوڑ دیا، پھر کیا، پھر چھوڑ دیا، اس طرح مشکل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام نے اس طرح کا روزہ رکھا ہے، اور حضور فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں یہ روزہ بہت ہی عظمت رکھتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے آقا اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں ہمیشہ روزے سے رہوں، ہمیشہ روزہ رکھوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس طرح نہ کر، بلکہ اس طرح کر ایک روزہ رکھ اور 2 دن چھٹی کر، پھر روزہ رکھ پھر 2 دن چھٹی کر۔ اس نے کہا آقا مجھے اللہ نے اس سے بھی زیادہ طاقت دی ہے، ہمت دی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر اس طرح روزہ رکھ جس طرح اللہ کے نبی حضرت داؤد نے روزہ رکھا ہے۔ حضور بھی چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں اعلیٰ روزہ ہو تو پھر اس طرح کا رکھو جیسے حضرت داؤد نے رکھا، اور نمازوں میں اعلیٰ نماز اللہ کی بارگاہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی ہے۔ کیسے؟ حضرت داؤد علیہ السلام پہلا آدھا جو رات کا حصہ ہوتا وہ آرام کرتے، اس کے بعد بیدار ہو کر آپ نماز پڑھتے، اور آخری حصہ چھٹا حصہ آپ پھر آرام کرتے اور پھر بیدار ہو جاتے۔ اس طرح آپ اللہ کی بات کرتے، پہلے سونا پھر عبادت اور پھر کچھ آرام اور پھر بیدار ہو جانا۔ اس طرح آپ رات کو نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ تو حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، ذرا حضور کی نماز کو بھی دیکھیے نا، ساری رات ہی عبادت میں گزر جاتی ہے، ساری رات عبادت میں گزر جاتی ہے، اور پھر اللہ کو پیار آتا ہے، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، محبوب تو آدھی رات عبادت کرے ہمیں وہ بھی قبول ہے، تو آدھی رات سے بھی کم عبادت کرے یہ بھی قبول ہے، اس لیے کہ تو
عبادت کرتا ہے اور تیرے پاؤں میں زخم ہو جاتے ہیں، چھالے بن جاتے ہیں، سوج جاتے ہیں پاؤں، تو اس طرح نہ کیا کر، تو ہمارا محبوب ہے، ہمیں یہ گوارا نہیں ہے، تجھے تکلیف پہنچے ہمیں گوارا نہیں ہے، اس لیے آدھی رات عبادت کر دیا کر، یہ بھی قبول ہے، آدھی رات سے بھی کچھ کام کرو گے یہ بھی قبول ہے، ساری رات عبادت نہ کیا کرو، یہ حضور کی عبادت کا عالم ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اس طرح عبادت کرتے ہیں، تو جب نبوت مل چکی، بادشاہت مل چکی، تو شکر بھی پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ کہیے، اللہ سبحان اللہ۔ آمین بھی کہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی نمازوں کے صدقے ہمیں بھی نمازی بنا دے۔ آمین۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب یہ عظمت دی ہے تو پھر شکر زیادہ ہو گیا ہے۔ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جب اللہ کی نعمتیں زیادہ ہوتی چلی جائیں، شکر بھی ہماری طرف سے زیادہ ہوتا چلا جانا چاہیے۔ جتنی انعامات کی بارش زیادہ ہو، شکر بھی زیادہ ہو جانا چاہیے۔ ہمیں کچھ آسائش ہو جاتی ہے تو ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، ذکر چھوڑ دیتے ہیں، عبادت چھوڑ دیتے ہیں، نہ، جتنی نماز شام کی بارش بڑھتی چلی جائے اتنا شکر زیادہ ہوتا چلا جانا چاہیے کہ مولا تیری مہربانی ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنی رحمت ہم پر کم نہیں کی ہے، دن کا دن، لمحہ با لمحہ ہم پر تیری رحمت زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ یا رسول اللہ، حق چاہیے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی شکر بھی زیادہ کر رہے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا تھا، ٹائم کا میں آیتیں نہیں پڑھ رہا اور یہ قرآن سے ہی میں بیان کر رہا ہوں۔ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا۔ آپ جب نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، اپنے ہاتھ سے خود کام بھی کیا کرتے تھے، اور یہ اعزاز اللہ نے دیا تھا۔ لوہے کو بھٹی کے اندر گرم نہیں کرنا پڑتا، اس کو مختلف شکلیں دینے کے لیے تھوڑے سے اس کو کوٹنا نہیں پڑتا، ضربیں نہیں لگانی پڑتی، بلکہ جیسے کیچڑ ہوتا ہے، گارا ہوتا ہے، مٹی کو پانی کے اندر جب گوندا جاتا ہے نرم ہو جاتی، پھر ہاتھ سے جو شکل بنانا چاہو بنا دو۔ یہ جو برتن بناتے ہیں وہ اب تو شاید کچھ آلے ہیں جن سے مشینیں بنائی جاتی ہیں، لیکن پہلے ہاتھوں سے بھی کچھ بناتے تھے یا جیسے بھی تھا، تو وہ نرم ہوتا ہے، اس کو جیسی شکل دینا چاہو بنا لو۔ تو اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام جب لوہے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو پھر اسے ہاتھوں سے ایسے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سمجھ دی ہوئی تھی، عقل بہت، سمجھ بہت زیادہ دی ہوئی تھی، تو اس کے مطابق آپ اس کی شکلیں بنا لیتے، زرے بناتے، آپ مختلف آلات بنایا کرتے تھے، تو ہاتھ میں نرم ہو جاتا، اس کو پھر زرہ کی شکل دے دیتے، تلوار کی شکل دے دیتے، اس طرح آپ کام کرتے تھے۔ آپ نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، یا اللہ پاکیزہ رزق کون سا ہے؟ پاکیزہ رزق کے نظر میں کون سا ہے؟ فرمایا جو بندہ اپنی محنت سے، اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کماتا ہے وہی بندے کے لیے پاکیزہ رزق ہے۔ سبحان اللہ۔ جو بندہ اپنی محنت سے کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے کرتا ہے، تو محنت مزدوری کرنا عیب نہیں ہوتا، محنت مزدوری کرنا عیب نہیں ہوتا، شاید آپ نہیں سمجھ، محنت مزدوری کرنا عیب نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے جب یہ اللہ کی بارگاہ سے پیغام لے لیا کہ یہ پاکیزہ رزق ہے، تو پھر آپ زرے بنا کر بیچا کرتے تھے، اور بیچ کر اس وقت تک آپ کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک زیرہ بیچ کر آپ پیسے حاصل نہیں کر لیتے۔ سبحان اللہ۔ یعنی سمجھ لیا تھا، اللہ نے فرما دیا تھا پاکیزہ رزق یہ ہے۔ آپ تبلیغ بھی کرتے اور زرے بنا کر بیچا بھی کرتے تھے، سبحان اللہ۔ لوہا آپ کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا، اور اللہ نے آپ کو آواز بڑی خوبصورت دی، بہت خوبصورت آواز دی۔ جب آپ زبور کی تلاوت کرتے، باہر پہاڑوں میں بیٹھ جاتے،
पहाड़ भी आपकी तिलावत सुना करते थे। सुभान अल्लाह आपके साथ मिलकर तस्बीह पढ़ते थे। सुभान अल्लाह तस्बीह, सुभान अल्लाह भी तस्बीह है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह भी तस्बीह। तस्बीह है। पहाड़ तस्बीह बयान करते थे। युसब्बिहना, आपके साथ वो तस्बीह बयान किया करते थे। ये अल्लाह ताला ने आपकी आवाज में जादू रखा था। जब आप तिलावत करते ज़बूर की तो पहाड़ आपके साथ मिलकर नरम हो जाते, यानी झुक जाते और तस्बीह बयान करते थे। और अगर अपने लफ्जों में कहूँ कि वो सुनकर सुभान अल्लाह कहा करते थे। सुभान अल्लाह भी तस्बीह है। अब ये भी हो सकता है वो साथ तस्बीह बयान करते, यानी जब सुन लेते थे तो फिर सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह मजा आता था, सुकून आता था, सुभान अल्लाह कहते थे। और परिंदे फिजाओं में खड़े हो जाते और आप जब तक पढ़ते रहते थे वो सुनते रहते। खाना पीना भूल गए, प्यास की फिक्र नहीं, भूख की फिक्र नहीं। जितनी देर अल्लाह के नबी हजरत दाऊद पढ़ते रहते थे वो सुनते रहते थे। सुभान अल्लाह में खड़े हो जाते, सुनते रहते। और ये एजाज अल्लाह ताला हजरत दाऊद को क़यामत के दिन भी देगा। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला एक नूर का मिंबर सजाएगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से फरमाएगा, ऐ मेरे नबी दाऊद, आ इस मिंबर पे बैठ। तू दुनिया के अंदर लोगों को ज़बूर की तिलावत करके सुनाता रहा। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे मेरे बंदे हैं जिन्होंने तेरी आवाज़ को सुना नहीं, लेकिन उन्होंने तेरी खुश आवाज़ी के चर्चे जरूर सुने थे। सुभान अल्लाह हम भी सारों सुन रहे हैं ना चर्चे, खुश आवाज़ी के चर्चे तो सुने थे, लेकिन तेरी आवाज़ को बराह रास्त उन्होंने सुना नहीं नहीं था। आज मेरे बंदे सारे जमा है, अब कर तिलावत ज़बूर की और इनको अपनी खुश आवाज़ी के जादू में मशहूर कर। हजरत दाऊद अर्ज करेंगे, मौला दुनिया में तो इस तरह की आवाज़ दी थी, अब भी अता करना। सुभान अल्लाह अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ प्यारे दाऊद, हमने दुनिया में दी थी, आज देना कौन सा मुश्किल है, ये हमने अता की है, बैठ और कर तिलावत ज़बूर की। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन ज़बूर की तिलावत करेंगे, लोग सुन रहे होंगे। और रिवायात में आता है कि जन्नती जन्नत में जाना ही भूल जाएंगे। सुभान अल्लाह सुनेंगे तो जन्नत में जाना भूल जाएंगे, जन्नत को भूल जाएंगे। इतनी प्यारी आवाज में हजरत दाऊद तिलावत कर रहे होंगे ज़बूर की। सुभान और अल्लाह ये तो आपकी शान है, हुजूर अलैहिस्सलाम की तिलावत का आलम क्या है। मेरा दिल करता है ये भी साथ जिक्र करूं कि आपकी तिलावत कैसी है। एक बस्ती में आप तशरीफ ले गए, वहाँ आप लोगों को नमाज पढ़ा रहे थे और ऊंची आवाज से आप कुरान की तिलावत कर रहे थे। कुछ जिन्नों ने आपकी तिलावत को सुन लिया। सुभान अल्लाह सूरह जिन की जरा आप कुरान में तिलावत करें और फिर उसको पढ़ के फिर तफसीर को पढ़े ना, आपको पता चले। हमने तो कुरान पढ़ना ही छोड़ दिया, कुरान पढ़ा करो। कुरान से हमें बहुत कुछ हासिल होता है, सब कुछ ही कुरान से हासिल होता है, सारा इल्म कुरान से मिलता है। तो कुरान की तिलावत कर रहे हैं, जिन्होंने सुन लिया और जिन्होंने सुना ना तो बड़े मस्त हुए, सुभान अल्लाह बड़े मस्त हुए, सुनते रहे। हुजूर की तिलावत खत्म हो गई ना तो फिर अपनी बस्ती में गए, जो बाकी जिन थे उनको भी जाके कहा, भाई हम आज एक बंदे से तिलावत सुन के आए हैं और हमारा ईमान है कि वो अल्लाह का कलाम हो सकता है, किसी बंदे का कलाम नहीं हो सकता। जो हम सुन के आए हैं, चलो जाके सुनते हैं और उनका, और हमें ये मालूम होता है वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं। चलो जाके उनका कलमा भी पढ़ लेते हैं और उनसे कुरान हम सीखते हैं। तो फिर जिन आए थे और उन्होंने हुजूर से कुरान सीखा था और हुजूर पर ईमान ले आए थे। हजरत दाऊद तिलावत करते हैं, पहाड़ सुनते हैं, परिंदे सुनते हैं और आका तिलावत करते हैं, जिन तक मस्त होकर ईमान लाने पे मजबूर हो जाते हैं। सुभान अल्लाह तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का मिसाल 100 साल जब उम्र हो गई
تو پھر ہوا اسرائیل ایک دن آ گئے، آپ سیڑھیاں اتر رہے تھے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس اسرائیل پیغام لے آئے اور آ کر کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کی طرف پیغام ہے کہ چلیے رب کی بارگاہ میں۔ آپ نے کہا تھوڑا سا ٹائم تو دو، میں نیچے اتر لوں اور سجدے میں سارے رکھ لوں، پھر میری جان نکال لینا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے نا کیسی چیز مانگ رہے ہیں، سجدے میں چلا جاؤں اور پھر جان نکال لینا، رب کے پاس لے جانا۔ پتا چلا سجدہ بڑا عظیم عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ سجدے اللہ ہمیں سجدوں کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سجدہ بڑا عظیم عمل ہے، سجدے میں چلا جاؤ، جان نکال لینا۔ اسرائیل نے کہا کہ نیچے اترنے تک کا تو ٹائم نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں، نیچے جانے کا ٹائم نہیں ہے، ہم یہی سجدہ کر لیتے ہیں، یہاں کون سا رب کو سجدہ نہیں ہوتا۔ اب سیڑھیوں پر ہی تھے، وہی اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں جھک گئے اور حضرت اسرائیل نے آپ کی روح نکال لی اور اللہ کی بارگاہ میں لے گئے۔ تو اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے زندگی پاکیزہ گزاری ہے، اللہ نے عظمتیں بھی عطا کی ہیں اور جتنی عظمتیں زیادہ ہوتی چلی گئی، دن بہ دن شکر بھی حضرت داؤد کا زیادہ ہوتا چلا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے تمام نبیوں اور بالخصوص حضور علیہ السلام کی سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔